حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر کی طرف جاؤ، وہاں 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ فوراً حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی جانب چل دیے۔ ساحل پرسکون تھا۔ بہت دور سے ایک کشتی آتی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ ان کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ کنارے سے کچھ ہی فاصلے پر تھی کہ حضرت موسیٰ نے آواز دی کہ اے کشتی والو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، ہوشیار رہنا۔ انہوں نے جواب دیا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ہم تو اس کے بندے ہیں جو حکم الہی کے پابند ہیں۔ کشتی والے ابھی یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک موج اٹھی اور کشتی ڈولنے لگی۔ سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ اتنے میں ایک اور زبردست موج اٹھی اور کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر دریا کی تہہ میں لے گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت موسیٰ کو ایک اور کشتی آتی ہوئی نظر آئی۔ حضرت موسیٰ نے ان کو بھی خبردار کیا اور کہا، ذرا محتاط ہو کر آنا۔ انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا کہ جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا، اور کشتی کو کنارے تک لانے لگے۔ یہاں تک کہ ساحل تک آتے آتے یہ کشتی بھی ڈوب گئی۔ حضرت موسیٰ اللہ پاک کی حکمت کے بارے میں سوچوں میں محو تھے کہ انہیں ایک تیسری کشتی آتی ہوئی دکھائی دی۔ آپ نے حسب سابق ان کو بھی نصیحت کی کہ دیکھو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، ذرا محتاط ہو کر آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ سچے ہیں اس طرح اللہ کا حکم بھی اٹل ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے، ہم اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہوں؟ لہٰذا ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے آ رہے ہیں، وہ اپنی رحمت کے صدقے میں ضرور ہم کو کنارے لگائے گا۔ کشتی والوں کا جواب سن کر حضرت موسیٰ خاموش ہو گئے۔ جب کشتی بحفاظت کنارے آ لگی تو حضرت موسیٰ سوچنے لگے کہ اللہ پاک نے تو 3 کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا، 2 تو ڈوب گئی، مگر یہ تیسری بحفاظت کنارے آ لگی، یہ کیسے بچ گئی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے موسیٰ، سنا تیسری کشتی والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا تھا، میری رحمت کو آواز دی تھی اور اس پر پورا توکل اور بھروسہ کیا تھا، تو اسی لیے یہ کشتی میری رحمت کے طفیل بچ گئی، کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر صدا دیتا ہے میں اسے نا امید نہیں کرتا۔ بے شک اللہ پاک کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔